ابو جہل وہ اس کے گرد حفاظتی دستہ تھا، اور ان کے جو مارنے والے جو ہیں ابو جہل کے مارنے والے، ان کی کیفیت ذرا دیکھیں۔ عبد الرحمن ابن عوف جن کا وہ نام لکھا ہوا ہے عشرہ مبشرہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صف میں نگاہ کی تو میرے دائیں طرف بھی ایک لڑکا تھا، بائیں طرف بھی ایک لڑکا تھا، تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ کاش کوئی تجربہ کار سپاہی میرے دائیں بائیں ہوتے، اور جب کوئی مجھے ضرورت پڑتی تو وہ میری مدد کرتے، لیکن یہ ناتجربہ کار لڑکے کھڑے ہیں۔ کہتے میں یہ دل میں سوچ رہا ہوں، تو وہ لڑکے کہتے ہیں چاچا جی آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کو دیکھ کے؟ کہا ہم تو گھر سے ایک عزم کر کے آئے ہیں۔ اچھا یہ انصار کے نوجوان تھے نا، کیا بات، معاذ اور معوذ، یہ انصار کے نوجوان تھے، تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوا تھا ابو جہل کو، اور عبد الرحمن ابن عوف مہاجر تھے، انہوں نے ابو جہل کو دیکھا ہوا تھا، جو جہالت کا باب تھا ہے۔ تو آپ نے کہا جی ذرا بتائیں گے تم نے کیا کرنا ہے اسے دیکھ کے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کیونکہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتے ہیں، ہم تو یہ عزم کر کے آئے کہ یا تو خود مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے۔ دیکھو جب قوم کے بچوں میں یہ جذبہ تھا تو پھر قوم نے ترقی کرنی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اس کے گرد تو حفاظتی دستہ ہے، اس کو کیسے کراس کرو گے، کیسے اسے مارو گے؟ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو ان نوجوانوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، بڑھے یک بارگی پڑھتے ہوئے پر جوش تکبیریں۔ تو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے تیر کی طرح جا جھپٹے، حفاظتی دستے کا حصار بھی توڑ دیا، اور جا کر ابو جہل پہ وار کیا، اسے پھر نار کیا، اور کامیاب ہو کے واپس لوٹ رہے تھے کہ ابو جہل کے بیٹے نے وار کیا حضرت معاذ کے بازو پر، ان کا بازو جو ہے وہ کٹ گیا اور صرف جلد کے تسمے کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اب ذرا دل تھام کے سنو کہ کیا جرت والی بات ہے کہ وہ جنگ میں رکاوٹ بن رہا تھا، انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے اسے جدا کر دیا۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ بازو کاٹ دیا ہے ابو جہل کے بیٹے نے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی ہڈیاں جوڑتا ہوں، ہڈیاں جوڑنے والے کے پاس جاؤ، یہ تو پتہ نہیں ہڈی جوڑنے والا بھی نہیں جوڑ سکتا جو بالکل ہی جدا ہو گیا، کیسے اس کو جوڑیں گے، گوشت کیسے جوڑیں گے؟ یہ نہیں فرمایا کسی حکیم کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ سرکار نے وہ بازو لیا اور سبحان اللہ، یہ ہر بندے کو بات سمجھ نہیں آنی، کئی لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں اور عقل پر تولنے لگ جاتے ہیں۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ سرکار نے کیا لگایا؟ لعاب دہن پاک، سبحان اللہ، لعاب دہن پاک لگا کر حضرت معاذ کے کندھے کے ساتھ اسے جوڑ دیا، فرماتے ایسے ہو گیا جیسے کبھی کٹائی نہیں تھا، سبحان اللہ۔ اور اسی اچھا پھر وہ جو اللہ معاف فرمائے کسی کو چوٹ سے بچائے، وہ جب وہ کرتے نا جوڑتے تو ایسے لٹکا کے رکھنا پڑتا ہے، کتنا عرصہ ہی تو مہینہ ڈیڑھ ایسے ہی گزرتا ہے، لیکن وہ بھی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ سرکار کے لعاب دہن پاک کی شان ہے، سبحان اللہ۔ لوگ مشن ہونے کے بعد ہمارے جیسے جی ہمارے جیسے، استغفر اللہ، تمہاری تھوک میں بیماری، تمہاری تھوک میں ٹی بی، تمہاری تھوک میں بیماریاں ہی بیماریاں، اور سرکار کے لعاب دہن پاک میں شفا ہی شفا ہے، شفا ہی شفا ہے، شفا ہی شفا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، بارگاہ رسالت میں لے کے آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ سرکار نے لعاب دہن پاک لگا کے آنکھ میں رکھ دیا، آنکھ روشن ہو گئی، سبحان اللہ، آنکھ روشن ہو گئی، اور پہلی سے زیادہ روشن ہو گئی، پہلے والی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی پٹھی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ سرکار کے لعاب دہن پاک کی باتیں ہیں، کیا کمال ہے اس کا۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، جب اس کے قتل ہونے کی خبر بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا تحقیق حال کے لیے کہ جا کے پتہ کر کے آؤ یہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، تلواریں دکھائی تو سرکار نے فرمایا
کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ گئے تحقیق حال کے لیے تو وہاں لاشوں میں پڑا ہوا تھا اور آخری رمق تھی اس کی جان کی۔ ہاں جی، اس امت کا فرعون کہا گیا ابو جہل کو، آخری رمق ہے، تو عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹنے لگے کہ میں جا کے بارگاہ رسالت میں پیش کروں، تو جب کاٹنے لگے تو کہنے لگے، وہ کہتا ہے کہ او بکریوں کے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ چڑھا ہے۔ آخری وقت میں بھی تکبر کا عالم یہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا وہ تو آخری وقت میں کہتا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہ ہوا، لیکن بہرحال اس نے کہا تو صحیح نا۔ لیکن اس امت کا فرعون اتنا سخت تھا کہ مرتے وقت بھی کہتا ہے کہ وہ بکریوں کے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے، اب ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن ہے، بڑی اونچی گردن ہے۔ استغفر اللہ، ایسے غرور و تکبر سے اللہ پناہ عطا فرمائے کہ غرور ایسا ہلاک کر دیتا ہے بندے کو۔ تو ابو جہل جانتے بوجھتے ہوئے بڑا دانا تھا، ابو الحکم اس کا لقب تھا، لیکن ابو جہل ہو گیا اسلام کا انکار کر کے، اور صرف ایک تعصب میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان کیوں حاصل ہوگی اور بنو ہاشم کو یہ مقام کیوں مل گیا ہے، اس تعصب میں اس نے اسلام قبول نہ کیا، تو ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا اور خسرت دنیا والآخرہ ہو گیا، اور آخری وقت میں بھی اس کے غرور کی کیفیت یہ تھی کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ یہ بڑی لمبی گردن ہے اور سردار کی گردن ہے۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ سرکار کی بارگاہ میں جب اس کا سر پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا کہ یہ جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہے یہ آج قتل ہو گیا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے مغروروں کو اپنے عام بندوں سے ہلاک کرا دیتا ہے، جیسے ابو جہل کو کسی تجربہ کار شخص نہیں بلکہ دو نوجوانوں نے قتل کر دیا۔ فرعون جو ہے وہ خدائی کا دعوے دار تھا، کتنا مغرورہ تھا، تو جناب وہ غرق ہو گیا دریائے نیل میں۔ اور نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ تو مچھر کے ذریعے ہلاک ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے غرور کو بھی پھر چاہتا تو ہاتھی سے بھی ہلاک کروا سکتا تھا، اگر حکم دیتا تو ہاتھی سے پیروں کے نیچے دے دیتا، لیکن فرمایا نہیں، ہاتھی تو میری بہت بڑی مخلوق ہے، مچھر اس کو ہلاک کرے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ تھے وہ لوگ جو غرور و تکبر میں آ کے خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے۔